صحیح علم حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب پر رضوی احکام اسلام نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب سلیمان رضا صاحب حویری کرناٹکا سے آپ نے یاد فرمایا، شکریہ۔ اور ایک بڑا ہی متحرک سوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب: محترم، بات سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے ختم کریں، چونکہ کسی بھی مکتب فکر کو ماننے والے لوگ اس کی سرسری باتوں پر دھیان رکھتے ہوئے اس کی اشاعت کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس کی اصلی اور سچی اور حقیقی بات سے جو کہ پرانی کتب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا آشنا رہ جاتے ہیں۔ ہم انہی کتب کے حوالے سے آپ کے سامنے چند ضروری باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اولاً یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے دور میں کسی بھی چیز کی حاجت نہ تھی، بعد میں جیسے جیسے دور گزرتا رہا بعض لوگ ایسے تھے جو خود کو تو کہتے تھے کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن در پردہ اسلام کی بہت ساری چیزوں کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ اب بڑی حیرانی اور پریشانی مسلمانوں کو یہ ہوتی تھی کہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، اور بھی بہت ساری باتیں۔ تو ایسے وقت میں پھر تفریق کی گئی کہ جو صحابہ اکرام کو بھی مانے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو بھی مانے وہ مسلمان ہے، یعنی وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت یعنی حضور علیہ السلام کو ماننے والا، و جماعت اور صحابہ اکرام کے افعال اور اقوال کو ماننے والا۔ ان لوگوں کو اس جمرے سے خارج کر دیا گیا کہ یہ اس میں نہیں ہے، چونکہ یہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کی ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا، ابن سبا جو یہودیوں ان کا شیعوں کا ایجنٹ ہے اور بانی ہے، اس نے لکھا کہ فقط 3 صحابہ اکرام مسلمان تھے، باقی نہیں، العیاذ باللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ بتائیے، فصل الخطاب نامی ایک کتاب ہے ان شیعوں کی، اس میں لکھا ہے کہ قرآن محرف ہے، اصل پورا قرآن تو امام مہدی لے کر کے غار میں چلے گئے، یہ تو محرف ہے، بلکہ اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ بیاض عثمانی ہے، یعنی عثمان بن عفان کا نوٹ ہے یہ تو، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو قرآن کو مکمل نہ ماننے والے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا انکار نہیں کرتے، حضرت ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں لوگ۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بریلی اور مراد آباد کا سفر کریں، سرسی اور بریلی میں جو ایک قصبہ میرے ذہن پہ نام نہیں آ رہا ابھی، ان دونوں جگہوں پہ آپ 2-4 دن رہیں، تب آپ جان جائیں گے کہ ابو بکر و عمر کو یہ لوگ کیسے گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ امام اعظم نے تو فرمایا اہل سنت و جماعت وہی شخص ہوگا، یعنی مسلمان وہی ہوگا جو فضیلت الشیخین ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ میں افضل جانے، حب الختنین عثمان غنی اور مولا علی ان سے محبت کرے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے 3 علامتیں بتائی ہیں اہل سنت و جماعت کی، 2 تو ہم نے بیان کر دی، تیسری مسح علی الخفین، یعنی چمڑے کے جو خف ہوتے ہیں، موزے ہوتے ہیں، ان پر مسح کو جائز سمجھنا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یہ لوگ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں۔ دوسری بات، یہ لوگ خلافت کے قائل نہیں ہیں، بلا فصل یہ امامت کے قائل ہیں، 12 امام مانتے ہیں اور معصوم مانتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بلا فصل امام جو مانتے ہیں وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک چوتھے خلیفہ ہیں وہ۔ اور بتائیں، عجیب بات جو دل کو دہلا کر کے رکھ دیتی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ ام المؤمنین پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، معاذ اللہ، یہ ان کی کھلی ہوئی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کب دائرہ اسلام میں رکھا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو نجاست ہیں اور نجاست پھیلاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں کوئی لفظ بولے اور خون جوش نہ مارے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں ہے وہ، ہاتھ میں تلوار آ جائے نا تو ایسے دجالوں کی گردن کبھی نہ چھوڑی جائے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ، معاذ اللہ رب۔
بہرکیف جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کب اسلام میں داخل رہ سکتا ہے؟